السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ریئیکشن، اور آج کا جو میرا ریئیکشن ہے وہ ہے عنبر ناز آفیشیل کے لیے۔ آج میں بات کروں گی عنبر کے بارے میں، اور سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ ہمارے یہاں اسلام میں بھی اور ہمارے پاکستان میں بھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ جب رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ تو ہمارا قرآن بھی کہتا ہے، اور بدترین سے گزر کے اللہ بہترین سے نوازتا ہے۔ تو بس ایسا ہی کچھ عنبر کا بھی معاملہ ہے ماشاءاللہ سے۔ سب سے پہلے تو عنبر کو بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے دبئی جانے کے لیے، کہ اللہ نے آپ کو ایک طریقے سے اچیومنٹ ہی ہے، کیونکہ کسی دوسرے ملک جانا، دبئی جانا ان لوگوں کے لیے جو پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیشہ سے پاکستان میں رہیں، بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی خوش نصیبی بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ سمجھے کہ نام ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ ہم لوگ ساتھ خیریت کے ساتھ دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ تو عنبر، کوکنگ ود شبانہ اور تحسین بھائی اور انکل، آپ سب کو پہلے تو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ آپ لوگوں کی یہ جو جرنی ہے یہ ساتھ خیریت کے ساتھ مکمل کروائے، اور آپ لوگ ساتھ خیریت کے ساتھ اپنے گھر واپس جائیں۔ تو بس یہاں مجھے یہ بات کرنی تھی، کیونکہ جس طرح ہم عنبر کے دبئی کے بلاگز دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھ کے بہت بہت خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ عنبر ماشاءاللہ سے بہت خوش ہے۔ جس دکھ اور درد سے عنبر گزری ہے، اس کے بعد عنبر کو اتنا خوش دیکھ کے واقعی دل سے خوشی ہو رہی ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے عنبر کو اس طرح خوش دیکھ کر، اور جس طرح ماشاءاللہ سے اب اللہ عنبر کو نواز رہا ہے۔ ابھی یہ لوگ پاکستان کے ٹور پہ بھی گئے ہوئے تھے، اس کے بعد عنبر کا ماشاءاللہ سے نیا موبائل بھی ملا، اس کے لیے بھی عنبر آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور اب دبئی کی ٹرپ، تو جتنے دکھ عنبر نے دیکھنے تھے عنبر نے دیکھ لیے۔ اب انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ عنبر کی آنے والی زندگی بہت 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 اچھی گزرے گی۔ اور وہیں جہاں ایک طرف یہ لوگ اتنا خوش ہیں، وہاں دوسری طرف میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ دوسری طرف سے یعنی سویٹی والوں کی طرف سے ایک سوال ایک سوال بہت کیا جاتا ہے، بہت اٹھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ ویڈیوز بنانا بند نہیں کر رہے، کوکنگ ود شبانہ کی فیملی والی، کہ بھائی یہ تو روتے رہتے ہیں، یہ تو بولتے رہتے ہیں کہ ہم نے ایسے کر دیا ویسے کر دیا، ہم تو چپ لگا کے بیٹھے ہوئے، ہم تو چپ لگا کے بیٹھے ہوئے۔ جبکہ اصل میں وہ لوگ عنبر کا نام آج تک یوز کرتے ہیں۔ ان کی کوئی بھی ویڈیو آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان دونوں بہنوں کی، عنبر کے اوپر تانا دیے بغیر ان کی کوئی ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ آپ لوگ مجھے کوئی ایک ویڈیو بھی ان کی اٹھا کے دکھا دیں جس کے اندر انہوں کا عنبر سے ریلیٹڈ کوئی طنز یا طعنہ نہ کیا ہو۔ وہ ایسی ہیں۔ اور ایک طرف کوکنگ و شبانہ ہے، ہاں انہوں نے ویڈیوز بنائی، انہوں نے اپنے دل کا حال بیان کیا، لیکن اس میں بھی ان کی ایک معصومیت تھی، ایک سادہ پن تھا جو کہ ہم سب کو دکھتا تھا، جو کہ صاف جھلکتا تھا، کیونکہ جو بات ہوتی تھی یہ وہ کرتی تھی، نہ کبھی انہوں نے طنز طعنے بدتمیزی غصہ، ہمیں ان کی ویڈیو میں ایسا کبھی کچھ نہیں دکھا۔ جبکہ آپ ان دونوں بہنوں کو دیکھیں، میں تو سائیکو کہوں گی انہیں، خاص طور پر جو ملائکہ ہے، آپ دیکھا کریں کہ اس بندی کو تو شاید ہنسنا آتا ہی نہیں ہے۔ وہ والی اس کی مثالیں وہ لڑکیاں نہیں ہوتی کہ ان کے عاشق ہوتے ہیں اور نہ پوری زندگی انہوں نے چکر چلاتی ہیں، اور آخر میں جا کے ماں باپ کہیں اور شادی کرا دیتے ہیں، تو ایسی لڑکیاں آپ نے دیکھا ہے پوری زندگی تپی ہوئی رہتی ہیں، وہ ناکام عاشق بن جاتی ہیں، مطلب لڑکا دھوکہ دے کے یا تو چلا جاتا ہے یا ماں باپ کہیں شادی کرا دیتے ہیں۔ تو اکثر میں نے ایسی لڑکیوں کو ایسے ہی دیکھا ہے کہ وہ پھر پوری زندگی تپی ہوئی ہی رہتی ہیں۔ تو اس عورت کو تو میں نے کبھی مطلب نارملی دیکھا ہی نہیں۔ آپ اس کا کوئی بھی ولاگ دیکھا کریں، آپ لوگوں کو کبھی بھی وہ انسان ہنستی ہوئی، کبھی وہ نارمل باتیں کرتی ہوئی کبھی نہیں دکھے گی۔ بس اس کی باتیں ایسی تپی ہوئی اور نہ اس طرح کی غصے میں رہنے والی ہوتی ہیں۔ اور جبکہ وہ دوسری بہن جو ہے سویٹی، اس کی فیکنیس ختم نہیں ہوتی، وہ ہنس بھی رہی ہوتی ہے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ نقلی ہنسی ہے، اور نہ اس کے پیچھے بھی اس کے طنز طعنے اور بدتمیزی ہی ہیں۔ مطلب وہ لوگ کبھی آپ کو خوش نہیں دکھیں گے، وہ جان کے خوشیاں برتھ ڈے منانا اور یہ کرنا وہ کرنا کر بھی رہے نا، تو کہیں نہ کہیں آپ لوگ ان کے چہرے دیکھا کریں، ان کے بات کرنے کا انداز دیکھا کریں، اس میں کہیں بھی خوشی نہیں ہوتی، صرف ناٹک کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک ان کی بات ہے کوکنگ ود شبانہ کی، تو یہ لوگ اگر اپنے دکھ کا بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں بھی ان کا لہجے میں ایک سکون
اور ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹھہراؤ ہوتا ہے. تو یہی فرق ہوتا ہے منافقوں میں اور یہی فرق ہوتا ہے سچے لوگوں میں، کیونکہ یہ لوگ سچ پہ ہیں، حق پر ہیں کوکنگ میں شبانہ، تو ان لوگوں کے دلوں میں سکون ہے. اللہ انہیں خوشیاں دے رہا ہے، اللہ ان کو مطلب جو بھی ان کے ساتھ برا ہوا اس سے نکال رہا ہے. جبکہ دوسری طرف وہ ظالم لوگ ہیں جن کو اللہ نے ابھی تک بے چین رکھا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ان کو بھائی سبسکرائب کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. میں تو آنیسٹلی ان کی ویڈیوز بھی نہیں دیکھتی، اب بہت کم دیکھتی ہوں. وہ بھی اسی وجہ سے کہ اب انہوں نے کیا بکواس کری ہے امبر کے لیے، اور انہوں نے یقیناً بکواس کری ہوئی ہی ہوتی ہے. امبر کا ذکر کیے بغیر ان لوگوں کی پیٹ نہیں بھرتا، ان لوگوں کی روٹیاں ہضم نہیں ہوتی. خیر اب کیا بات کریں ان لوگوں کے بارے میں، جو ان لوگوں نے کرنا تھا کر لیا، ان کا کرنا ان کے ساتھ، اور اللہ ان لوگوں کو دکھا رہا ہے. جتنی وہ بہنیں ان کے نام ہو رہے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے یوٹیوب پہ پروف کے ساتھ جو وہ بدنام ہو رہی ہیں. اور دوسری طرف امبر ہے جس کو اللہ نے بہت عزت دے رہا ہے، بہت کامیابی دے رہا ہے، اور اللہ اسی طرح امبر کو خوش رکھے. ہم سب کی یہی دعا ہے. اللہ امبر کو بہت اچھا آنے والے وقت میں، جب بھی آنٹی کو صحیح لگے کوکنگ with شبانہ کو، تو امبر کے لیے جو بھی لڑکا پسند کریں وہ امبر کے لیے بہت 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 اچھا ثابت ہو. اور امبر ہمیشہ ہمیشہ ایسے ہی مسکراتی رہے، کیونکہ امبر مسکراتی ہوئی ہی اچھی لگتی ہے. تو بس یہ تھا میرا آج کا ریئیکشن. آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ریئیکشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.